अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हमेशा के लिए हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बरकतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात से बरियुस जमा कर दें। अल्लाह ताला आपको आसान रिस्क अता फरमाए, और वो भी रिस्क हलाल। हराम कामों से अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए दूर रखे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। वो वालिदैन जो अब तक बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमतों से मालामाल कर दे, और वो वालिदैन जो अपनी औलाद की नाफरमानियों की वजह से बेहद परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी औलाद को राह रास्त पर लेकर आ जाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। बिल्कुल इस बात को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा रहने वाली आखिरत है। हम अपने अमाल को अगर देखें और हम अपना मुहासबा करें तो हमें नज़र आए कि हम में किस कदर बुराइयां हैं, किस कदर हम तंग दिली का मुजाहिरा करते हैं, किस कदर हमारे दिल के अंदर अल्लाह का जो खौफ है वो बिल्कुल हमारे दिलों से दूर हो चुका है, क्योंकि हम इस बात को मान कर बैठ गए हैं कि कभी हमें इस दुनिया से जाना ही नहीं है। कितने बड़े बड़े बादशाह आए, सुल्तान आए, हुक्मरान आए, सब इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। हम कौन होते हैं सारी ज़िंदगी रहने वाले? आप कितने ही पैसे खर्च कर लें, लाख अपने आप को बदलने की कोशिश कर ले, लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपकी उम्र मुतय्यन कर दी कि इतनी उम्र तक इस दुनिया में रहना है तो हमें रहना है, और उसके बाद जब ज़िंदगी की सांसें हमारा साथ छोड़ जाएंगे तो कितनी एड़ी चोटी का आप जोर लगा लें, कितने पैसे खर्च कर दें, लेकिन जब खुदा के घर से बुलावा आएगा तो आपको हर हाल में जाना पड़ेगा। यही बात याद रखिएगा। आज गर्मी की शिद्दत हमसे बर्दाश्त नहीं होती, फ़ौरन ठंडा पानी चाहिए होता है, एसी की ठंडी ठंडी हवा चाहिए होती है कि बस किसी भी तरीके से हमें गर्मी हमें बर्दाश्त करनी ही नहीं है। तो सोचें इस वक्त सूरज हमसे कितनी दूर है, कितने फासले पर है, और उसकी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जब रोज़े महशर के दिन सूरज हमसे करीब होगा और हम अपने ही पसीनों में गौते खा रहे होंगे, डुबकियाँ लगा रहे होंगे, तो उस वक्त क्या आलम होगा। और उस वक्त जब हमारे नामे अमाल हमारे अपने हाथों में होंगे और वो बिल्कुल नेकियों से खाली होंगे, तो हम उस वक्त किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते। ना तो बाप बेटे का होगा, ना माँ बेटी की होगी, कोई किसी का नहीं होगा। सब अपनी अपनी फ़िक्र में लगे होंगे, अफरा तफरी का आलम होगा। एक इंसान दूसरे इंसान से कह रहा होगा कि भाई मुझे कोई एक नेकी दे दे, मेरे नामा अमाल में 99 नेकी हैं, एक नेकी मिल जाएगी तो मुझे जन्नत मिल जाएगी। किसी के पास 50 नेकियां होंगी, वो किसी से कह रहा होगा मुझे 50 नेकियां दे दो, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी का आलम होगा। अल्लाह ताला अपने हर बंदे से ये बात कह रहा होगा, जब तुझे दुनिया में रहकर मौका मिला, तेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को मैंने भेजा कि जब तू गुनाह करता था और लोग तुझे समझाते थे तो तू कहता था अरे यार छोड़ो, जब कल होगी कल की कल देखी जाएगी, जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे देखा जाएगा। आप जब सुबह अपने घर से बाहर निकलते हो तो क्या आपको उम्मीद होती है कि आप शाम में अपने घर वापस लौटोगे? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। और इस आस पे तो जीना ही नहीं है कि हम अभी सुबह घर से निकले हैं और हमें दोपहर में या शाम में अपने घर वापस जाना है। या आप अपने प्यारे बच्चों की शक्ल देखकर जब घर से बाहर निकलते हो तो क्या इस बात की आपको उम्मीद होती है कि जब आप शाम में अपने घर वापस आओगे तो आपको अपने बच्चे इसी तरह हंसते खेलते मिलेंगे? हाँ, मैं मानती हूँ कि लोग बहुत सारी दुआएं करके जाते हैं कि अल्लाह पाक तू रहम करने वाला है, करम करने वाला है, हमारे प्यारों की हिफाजत फरमाना। लेकिन वही बात आ जाती है कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। गाड़ियों के हादसे, रोडों के हादसे बहुत सुने होंगे,
اور بہت دیکھے بھی ہوں گے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح اپنے گھر سے نکل کر گئے بہت صحت مند، بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن جب گھر میں آتے ہیں شام کو نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ صبح تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک گئے تھے اور ابھی جب واپس آئے ہیں تو ہمیں یہ بیماریاں لاحق ہو گئی۔ تو سوچئے، اس طرف ذرا توجہ کیجئے، خیال کیجئے، اپنی ذات سے کبھی بھی کسی کو تکلیف مت پہنچائیں، اپنی زبان کا ٹھیک استعمال رکھیں، کبھی بھی اپنی زبان سے کسی دوسرے کے لیے برائی مت نکالیں، پانچوں وقت کے نمازی بن جائیں۔ کوشش کیجئے کہ نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں، قرآن پاک کو پڑھنا لازم کر لیجئے۔ آپ یاد رکھیے، یہ جو رشتے ہیں نا آپ کے دنیا میں، ماں، باپ، بہن، بھائی، اولاد آپ کی جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے انسان دو دو ڈیوٹیاں کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تین تین ڈیوٹیاں کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کا نہیں سوچتا کہ میں کتنا تھک رہا ہوں، وہ یہ سوچتا ہے کہ جو خواہشات ہم نے اپنی پوری نہیں کی ہم اپنی اولاد کی پوری کریں گے، جو آسائشیں ہمیں میسر نہیں ہوئیں ہماری اولاد کو مل جائیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں، جب بڑھاپے کی حالت آپ کے قریب آئے گی نا، تو سب سے پہلے یہ اولاد آپ کو چھوڑ کر جاتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، اکیلے کمرے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اکیلے بستر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ماں باپ کو کھانا اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ جیسے جیل میں رہنے والا کوئی قیدی ہو، قید خانہ اس کی زندگی بنا دی جاتی ہے۔ جانے سے پہلے اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیجئے۔ یہ دنیا فانی ہے، یقین کیجئے، آپ یہ ختم ہو جائے گی، یہ ساری زندگی آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ آپ کی جائیدادیں، یہ آپ کے زیورات جن کو آپ جمع کرواتے رہتے ہیں بینکوں میں جا کے، لاکروں میں جا کے رکھواتے ہیں، کہ سارے اسی دنیا میں رہ جائیں گے۔ سب کو پتہ ہے کیا فکر ہو رہی ہوگی؟ یہ تو اتنی جائیداد چھوڑ کے مرا ہے۔ بڑا والا بیٹا ہوگا وہ یہ کہے گا گھر تو میرے نام ہے، چھوٹا والا بیٹا ہوگا وہ کہے گا گاڑی تو میرے لیے ہے، اور جو پیسے جمع کیے ہیں ہم نے، جو بھی ہے آپ کے پاس، جتنی بھی دھن دولت ہوگی آپ کی، اس کے پیچھے آپ کے تمام رشتہ دار نظر لگا کے بیٹھے ہوں گے، ارے مرنے والا تو مر گیا، اب تو اس کا قبر ٹھکانا ہے، کوئی قبر میں تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتا، صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو کوشش کیجئے، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ سوچیں کہ یہ زندگی فانی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کریں محبت، سب سے محبت کریں، لیکن جو جس کا حق ہے وہ بھی آپ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی آپ کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، آپ کو جینے کا ڈھنگ اس دنیا میں رہتے ہوئے سکھایا، آپ مسلمان ہیں، اس بات کو کبھی بھی مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کوئی زیادہ سختیاں نہیں رکھی ہیں، صرف آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو لازمی کرنا ہے، روزانہ صرف 10 منٹ کا اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالیں، نمازیں پڑھیے، استغفار کی کثرت کیجیے، روزانہ جب رات کو اپنے بستر پہ لیٹ کے سونے کی تیاری کرتے ہیں نا، تو دعا کیا کیجیے کہ اللہ پاک آج سارا دن میں نے کسی کا دل دکھایا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے۔ کہا کیجیے کہ اللہ پاک اگر میں نے ناحق کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے اپنی ذات سے، میرے مولا تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ آج دن بھر میں میرے سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن تو بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو معاف کر دے۔ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے میرے مولا، تو معاف کر دی۔ آج میری نمازیں قضا ہو گئی میرے مولا، مجھے معاف عطا فرما دے، کل سے میں نمازوں کی پابندی کروں گا، کل سے میں نمازوں کی تیاری کروں گا۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، آج ہیں کل نہیں، یہ کسی کو نہیں پتا۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، 2 منٹ لگتے ہیں، 2 سیکنڈ لگتے ہیں، زندگی کی سانسیں یوں کر کے جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کسے کتنی زندگی دنیا میں جینی ہے، ہم لکھوا کر نہیں لائے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا، یقین کیجیے اگر آپ کو پتہ چل جائے بھی آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی موت ہونے والی ہے، آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیں گے، ہر کام کو چھوڑ دیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ بس مجھ سے جتنی بھی دعائیں ہو سکتی ہیں میں کر لوں، میں نے بہت گناہ میں اپنی زندگی گزاری ہے، میں نے نمازیں قضا کی ہیں، میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق دبائے ہیں، میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، ایسے گناہ کیے ہیں کہ جس کا میں سب کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ انسان سوچے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ پاک بس تو ہمیں معاف کر دے، اگر پتہ چل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اپنے ہاتھ میں مقرر رکھا ہے، انسانوں کو اس چیز کے قریب لے کر ہی نہیں آیا کہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ پڑے پڑے مریض واپس لوٹ کر آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اب تو یہ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی تھی، ابھی رہنے کی ہے اس کی زندگی۔
اور بعض ہٹے کٹے جوان ایسے ایسی موتیں دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بالکل ایسا بنا لیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ایسے بندے بن جائیں۔ بننے کی کوشش تو کیجئے، کسی بھی کام میں کوئی مشکل نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔